الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان حسن معاشرت۔ حسن معاشرت ایک وسیع پہلو ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید سے لے کر عمومی طور پر لوگوں کے ساتھ ہم نے معاملات کس طرح طے کرنے ہیں، چونکہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ زندگی کے اور رشتہ داریوں کے کسی بھی پہلو کو مخفی نہیں رہنے دیتا۔ دین اسلام نے ہماری ہر مقام پر رہنمائی بھی کی ہے اور ہر رشتے کو کس انداز میں نبھانا ہے ہمیں یہ بھی بتایا ہے۔ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے، اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو دوران سفر آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، الی آخرہ۔ قرآن کریم فرقان حمید مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ خود اپنی توحید بیان کرتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔
نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ ذات کا شرک شرک عظیم ہے، اور صفات میں مخلوق کو اگر کوئی شخص خالق کے برابر لا کر کھڑا کر دیتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلا حکم بنیادی طور پر جو ایک عام انسان کے لیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو صدق دل سے تسلیم کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حقیقی اعتبار سے ہر انسان کی مدد، ہر انسان جو بیمار ہو جائے اس کو شفا یابی، حقیقی اعتبار سے یہ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، پھر اس کے وسیلے اور اس کی عطا سے مختلف اعتبار سے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاتا ہے۔ پھر جب وہ بیمار بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے پھر اس سے پوچھا جائے کہاں سے آرام آیا، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا کہ میرے رب نے شفا دی ہے، لیکن ہمارے عرف میں کہا یہ جاتا ہے فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا وہاں سے شفا ملی ہے۔ ایسا کہنا بھی جائز ہے، درست ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد اور نظریہ کہنے والے کا یہ نہیں کہ ذاتی طور پر ڈاکٹر نے مجھے شفا دے دی، نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں یہ ایک بنا وسیلہ، اور حقیقتاً شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہلے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اپنی توحید کو بیان کیا، قرآن کے مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ ہی دوسرا جو اہم ترین حکم ایک عام انسان کے لیے ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ ظاہر ہے انسان کے دنیا میں آنے کا سبب اور واحد ذریعہ اس کے والدین ہیں۔ جب یہ دنیا میں آنے والا خود بول کے کچھ مانگ نہیں سکتا تھا، خود چل کے کہیں جا نہیں سکتا تھا، یہ دنیا میں آنے والا اپنے اوپر لگی غلاظت اور نجاست کو خود صاف نہیں کر سکتا تھا، تو ایسی حالت میں اس کا واحد سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کے والدین تھے۔ لہٰذا انسان اگر ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرتا رہے، تو پھر بھی والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بڑا مشہور اسی پر واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی والدہ محترمہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر 7 حج کروائے۔ جب آخری حج سے فارغ ہوا تو پھر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اب اس کے نزدیک تو بہت بڑی عبادت اس نے کر لی تھی، بڑی مشقت اس نے اٹھا لی تھی۔ جو حضرات حج کر آئے وہ جانتے ہیں قدم قدم پر مشقت ہے، بسا اوقات اکیلے چلنا بھی دشواری کا سبب ہو جاتا ہے، تو پھر اپنی والدہ محترمہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر تو چلنا تو یقیناً بہت بڑی دشواری والا معاملہ ہے۔ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر تو وہ عرض کرتا ہے مالک تو جانتا ہے میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ نیکی کی ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ غیب سے آواز آتی ہے کہ ابھی تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ لہٰذا انسان ساری زندگی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، اپنے والدین کی فرما برداری اطاعت کرتا رہے، تو یقیناً یہ اس کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ایک اور مقام پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے والدین ہی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہاں کچھ تھوڑی ڈیٹیل اور تفصیل ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو بھی نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان جوان ہو
تو وہ بہت ساری ایسی باتیں بھی برداشت کر لیتا ہے کہ جو ظاہراً برداشت کرنے والی نہیں ہوتی. لیکن جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے قوت برداشت میں کمی آتی جاتی ہے، انسان چلنے پھرنے سے بھی عاجزی کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ معاملات نہیں رہتے کہ جو جوانی کی حالت میں انسان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. تو خاص طور پر ہمیں تاکید یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں. اب اف اور جھڑکنے کا سادہ مفہوم ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر والدین کسی کام سے منع کریں اور وہ در حقیقت رکنے والا کام بھی ہو تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی بات مان لیں. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر دیکھا دیکھی نفسا نفسی کا یہ عالم یہاں تک پہنچ چکا، الامان والحفیظ، کہ ایک طرف بیٹا اپنی مرضی کر رہا ہے اور باپ بیٹے کو راہ ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے. کیوں؟ آپ کے سامنے ایک زمانے بھر کو دیکھی ہوئی بہترین کتاب جس کے اندر سارے تجربے نقش اور درج ہیں، وہ باپ کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. جس کام کو آپ آج کرنا چاہتے ہیں آپ کے والد گرامی ممکن ہے وہ کام 20 سال پہلے کر چکے ہو. جس کام کا نتیجہ آج آپ کرنے کے بعد نکالنا چاہتے ہیں ممکن ہے 10 سال پہلے آپ کے والد گرامی وہ کام کر کے تو اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ چکا ہو. تو وہ نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ بیٹے یہ کام اس طرح درست نہیں ہے. اور ہمیشہ کامیاب وہی حضرات ہوتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. جو حضرات اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں ان پر اللہ کا ایک خاص فضل یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ قرب حضوری میں ہوتے ہیں. وہ قرب حضوری میں ہوتے ہیں. ظاہری طور پر اگرچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ بھی کیا ہو پھر بھی نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں وہ شامل رہتے ہیں. وہ حضرات جنہوں نے ماں باپ کی خدمتیں کی ہوتی ہیں. کون نہیں جانتا حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ظاہری طور پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہو کر فرمایا کرتے تھے مجھے یمن سے اپنے عاشق کی خوشبو آتی ہے. پتہ یہ چلا کہ جو بندہ والدین کی خدمت میں رہے وہ قرب حضوری میں ہوتا ہے اور اسے وہ مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جو عبادت کے ذریعے بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. بے شمار ایسے واقعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بخاری و مسلم کی حدیث، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحبتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں. کیا ارشاد فرمایا؟ سارے حضرات بولیے. سارا زمانہ ایک طرف، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا تجھ پر سب سے زیادہ حقدار ہے. قال ثم من. اس نے دوسری مرتبہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے پہلی مرتبہ تو سب سے زیادہ مجھ پر حق میری ماں کا ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ قال امک. نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا تیری ماں کا تجھ پر حق ہے. اب پھر تیسری مرتبہ اس نے ثم من عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تیسرے نمبر پر حق کس کا ہے؟ تو پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال امک. اب بھی تیری ماں ہی کا تجھ پر حق ہے. اب 3 مرتبہ جب یہ عرض کر چکا قال ثم من، چوتھی مرتبہ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مجھ پر حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ابوک. اب چوتھے نمبر پر تیرے باپ کا تجھ پر حق ہے. اب آپ دیکھیے ذرا اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر نظر تو دوڑائیے کہ جن کے حقوق کو اللہ اور اس کے رسول نے مقدم کیا ہے ہم نے ان کو پس پش ڈالا ہوا ہے، اور جن کے حقوق ان کے بعد کسی آخری نمبر پر آ رہے ہیں ہم نے ان کو مقدم کیا ہوا ہے. کیا ایسا ہمارے معاشرے کے اندر نہیں؟ بالخصوص میرے جتنے نوجوان حضرات ہیں کہ ہم نے اپنے دوستوں کو تو قریب کیا ہوا ہے اور اپنے والدین کو دور کیا ہوا ہے.
کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں کہ ساری رات بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گپے لگانے کا وقت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن 24 گھنٹوں میں 10 منٹ ہمارے پاس والدین کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے؟